اچھا، جب ٹائم لیا تھا نا قبلہ نے، تو مجھے فرمایا تھا کہ آپ نے مدینہ اور مکہ کا سفر کیا ہے، ہمیں آ کے مکہ اور مدینہ سنا دیں۔ جو آپ نے سفر کیا ہے وہ ہمیں سفر سنا دیں۔ تو جب میں یہاں آ گیا ہوں نا، تو آتے ہی حضرت صاحب فرمانے لگے کہ سرکار وہ نا حضرت ابراہیم کا عرس آنے والا ہے۔ یہ الفاظ قبلہ کے ہیں کہ سرکار حضرت ابراہیم کا عرس آنے والا ہے، تو آپ آج منبر پہ اس عرس کی بنیاد رکھ دیں تاکہ پھر ہم اس عرس کو باقاعدہ طور پہ کرنا شروع کر دیں۔ تو میں اس عرس ابراہیم کے لیے سورہ مریم سے ایک سہارا، بلکہ میں سورہ جن سے ایک بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ سورہ جن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجداں اللہ واسطے نے، مسجداں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس مسجداں دے اندر اللہ تو علاوہ کسے دا ذکر نہیں کرنا۔ اس مسجداں دے اندر اللہ تو علاوہ کسے دا ذکر، اس مسجداں دے اندر اللہ تو علاوہ کسے دا ذکر، سارے نہیں بولے، مسجد دے اندر اللہ تو علاوہ کسے دا ذکر۔ ہن اے جڑی آیت مقدسہ تساں سورہ جن تو سماعت کیتی ہے، اے جدوں کدی سفر دے اندر گڈی دی بریک لگے نا جی، تے کوئی نماز واسطے اہل حدیث ویران دی مسجد لب جائے، اکثر انج ہوندا ہے بریک لگ گئی ہے، نہیں پتا کیڑا شہر ہے، کیڑا علاقہ ہے، مسجد کیڑے دوستان دی ہے، وہ جا وڑی دی ہے کہ وضو کر کے جلدی نال اپنی نماز پڑھنی ہے، اوتھے اے آیت لکھی ہوندی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجداں اللہ دیاں نے، ایتھے کسے دا ذکر نہیں کرنا، ایتھے کسے دا ذکر، کسے دا ذکر نہیں کرنا۔ اس ویلے میں نماز تے پڑھ لینا، لیکن چہرے تے مسکراہٹ بڑی ہوندی ہے کہ بیلیو اگر تساں اسی طرح ہی کرنا ہے کہ مسجد دے اندر کسے دا ذکر نہیں کریدا، تے پھر تسی انج کرو، جدوں تسی آزان دیندے ہو نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تے ایک جنہ آگے تے سپیکر پچھوں بند کر دیا کرو، تے جے مؤذن بھی پوچھے نا یہ کی کیتا ہی، تے انہوں کہنا تو آیت نہیں پڑھی، ایتھے اللہ تو علاوہ کسی ہور دا ذکر نہیں کرنا۔ او مؤذن بھی دسے گا میرا ویر سپیکر کھول دے، مصطفیٰ تو حضور دے ذکر تو بغیر آزان پوری نہیں ہوندی، سرکار دے ذکر تو بغیر آزان پوری نہیں ہوندی۔ اچھا چلو تسی اسی طرح ہی مان لو ہاں 2 منٹ واسطے کہ اللہ تو علاوہ کسے دا ذکر نہیں کرنا، تے مڑ اللہ دا ذکر کر لینے ہیں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ فرماندہ ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ فرماندہ ہے میرا ذکر انج کرو جویں میں دساں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، میرا ذکر انج کرو جویں میں آپ دساں، اپنی مرضی نال میرا ذکر نہ کرو، جویں میں علم عطا کراں اویں میرا ذکر عطا کرو۔ پروردگار فرمایا ما لم تکونوا تعلمون، تواڈے وچوں کسے ایک نوں بھی نہیں پتا میرا ذکر کی ہے۔
بھئی آیت سن دیو پہ قرآن دی، پھر ایک بار عرض کرنا، اللہ فرماندا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اوے میرے بندیو میرا ذکر اس طرح کرو جویں میں علم عطا کراں، یعنی جویں میں دساں۔ جی پروردگار فرمائے ما لم تکن تعلم، تو نہیں پتہ میرا ذکر کیے مالک، ہاں تیرے گھر دے اندر اساں اپنی مرضی نال تیرا ذکر نہیں کران گے، ہن تو آرڈر کر کے تیرا ذکر کیویں کرنا ہے، ہن جویں انہیں آرڈر دیتا ہے وہ تسی آکھو تے میں پڑھاں۔ اللہ فرماندا ہے وَذْكُرْ، اے ان اللہ پہ فرماندا ہے نا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ یا اللہ یہ تھے اللہ والیاں دا ذکر ہے نا۔ مالک فرماندا ہے ما لم تکن تعلمون، تینوں نہیں پتا، اے ہوئی تے میرا ذکر ہے، اے ہوئی تے میرا ذکر ہے۔ یہ دا مطلب ہے حضرت صاحب نے جڑا فرمایا نا کہ حضرت ابراہیم دی گل چھیڑو، کوئی بندہ آج دی جمعے دے اندر بیٹھ کے یہ نہ سوچے کہ شاہ صاحب نے ابراہیم دیاں گلاں کر کے گئے نے، بلکہ سمجھو خدا دی گل کر کے گیا ماں، یہ سمجھو کہ غیر اللہ دا ذکر نہیں کر کے گیا، خلیل اللہ دا ذکر کر کے گیا ماں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ اچھا ہن سوال ہے کہ یہ جڑا ذکر ہے حضرت ابراہیم پاک دا، انہوں کرنا کیوں ہے؟ وجہ کی ہے؟ بھائی سورہ ہود دے اندر 120 نمبر آیت فرماندا ہے وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، محمد جی ہم آپ کے ساتھ یہ رسولوں کے قصوں میں سے کچھ قصے جو بیان کر رہے ہیں نا، پتہ کیوں کر رہے ہیں؟ مولا وجہ فرمایا ما نثبت بہ فؤادک، نبیوں کے ذکر سے کمزور دل کو طاقت ملتی ہے۔ میں دوبارہ عرض کرنا نا جی، ذکر تے میں کرنا ہے نا جی، لیکن ذکر شروع کرن تو پہلا اے تے دس لواں کہ کر کیوں رہے ہاں۔ سب تو پہلا یہ یاد رکھیا جی کہ خدا دا ذکر پہ کرنے ہاں، اس تو بعد یاد رکھیا جی کہ خلیل اللہ دا ذکر خلیل اللہ دا ہے، لیکن وہ فرماندا ہے نہیں میرا ہی ہے۔ بڑا مزہ آیا یار، ایک باری میں پھر آکھ لواں، ذکر خلیل اللہ دا ہے، وہ فرماندا ہے نہیں میرا ہی ہے۔ یہ اگر خلیل اللہ دا ذکر وہ آکھے میرا ہے، بھائی بڑا جملہ ہے، اگلا جملہ بڑا وزنی ہے، میں پھر کہنا چاہتا ہوں اگر وہ فرمائے کہ خلیل اللہ دا ذکر میرا ذکر ہے، اللہ جانے پھر محمد دے ذکر دا کی مقام ہوئے گا۔ اللہ آپ کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے۔ آپ نے بڑا سونا جملے کا مول دیا مجھے، میری تھکاوٹ اتر گئی ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ ذکر خلیل کرو تو کیوں کرو؟ وہ فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، محبوب رسولوں کے قصوں سے کمزور دل کو طاقت ملتی ہے۔ رسولوں کے قصوں سے کمزور، یہ بات تو رسولوں کے ذکر کی ہے بھائی۔ ایک جگہ پہ مصطفیٰ کی کچہری ہے، جملہ وزنی ہے آپ چپ رہ گئے، مصطفیٰ کی کچہری ہے، مصطفیٰ کی کچہری ہے، جماعت ہے صحابہ کی، زبان ہے ختم نبوت کی، اور ایک ولی کی بات چھڑی۔ ولی بھی نبی پاک کی اپنی امت کا نہیں تھا، کسی پچھلے نبی کی امت کا ولی تھا، اور وہ بات اس منہج پر چلی گئی کہ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو سے آ گئے۔ جانی جان رسول نے اپنے غلاموں کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے کیوں روئے ہو؟ کہنے لگے جی آپ نے ایک ولی کا ذکر کیا ہے، وہ ساری رات مصلی پر رہتا تھا، سارا دن روزے میں رہتا تھا، چند گھڑی کے چند لمحات میں وہ نیند کرتا تھا،
اور پھر اور پھر نیند کرنے کے بعد وہ پھر سارا دن جہاد کرتا تھا، بیٹھ جائیں، جہاد کرتا تھا، وہ سارا دن جنگ کرتا تھا. کل اللہ کی کچہری میں ہم آپ کے غلام شرمندہ ہو جائیں گے کہ اتنی عبادت ہم نہیں کر سکے جتنی پچھلے نبیوں کے ولی کرتے رہے ہیں. یہ جملہ حضور کے صحابہ کی زبان سے قدرت کے کانوں سے اللہ نے سنا. فرمایا جبریل دیر نہ کر، سورہ قدر لے جا اور جا کے کہنا لیلۃ القدری خیر من الف شہر. محمد بادشاہ تیری امت کو ایک رات دے دیتے ہیں، ان کے 2 نفل اس رات کے اس بندے کی ساری عبادت سے افضل ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے قیامت تک اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ مسلمانوں کو لیلۃ القدر تو ملی ہی ولیوں کی بات سے ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. مسلمانوں کو لیلۃ القدر تو ملی ہی اللہ والوں کے ذکر سے ہے. بھائی مسلمانوں کو لیلۃ القدر تو ملی ہی اللہ والوں کے ذکر سے ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں انبیاء کا ذکر فرمایا ما نثبت بہ فؤادک، کمزور دلوں کو طاقت ملے گی. کمزور دل ہوگا تو طاقتور ہو جائے گا. بڑا مزہ آ رہا ہے. کمزور دل ہوگا تو طاقتور ہو جائے گا. حضرت آپ عالم ہیں اور وہ کیمرہ ہے اور پوری دنیا تک نہ یہ آپ کا پیغام پہنچنا ہے. یہ میرا سفر جو ہو رہا ہے یہ پوری دنیا تک آواز جانی ہے. میری تائید کر دیں، میں آپ کی تائید چاہتا ہوں کہ کیا میں سلیمان نبی کا ذکر کروں تو پھر دل کو طاقت مل جائے گی جی؟ بولو جی بندے میرے نال ذرا. مل جائے گی. اچھا سلیمان نبی کے ذکر میں ان کے خلیفہ آصف بن برخیہ کا ذکر تو نہیں نہ آئے گا؟ آ جائے گا، آ جائے گا. پھر میں کہہ لوں کہ حضرت آصف بن برخیہ کے ذکر سے دل کو طاقت ملتی ہے. حضرت مجھے بتائیں کہ اگر میں حضرت نوح کا ذکر کروں تو دل کو طاقت مل جائے گی جی؟ جی سارا مجمع بول مل جائے گی جی. اب نوح علیہ السلام کے ذکر میں جو کشتی پر مرید تھے آپ کے، ان کا ذکر تو نہیں نہ آئے گا؟ آ جائے گا جی. تو پھر میں کہہ لوں کہ نوح کے صحابہ کے ذکر سے دل کو طاقت ملتی ہے؟ نہیں، میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی نبیوں کے صحابہ کے ذکر سے دلوں کو طاقت ملتی ہے؟ بولیں گے تو بات آگے بڑھے گی. ملتی ہے؟ اب مجھے بتاؤ، میری آنکھ میں آنکھ ڈالو کہ اگر سلیمان کے آصف بن برخیہ کے ذکر سے کمزور دل کو طاقت ملتی ہے تو مصطفیٰ کے ابو بکر کے ذکر میں کتنا فیض ہوگا؟ سرکار کے صدیق اکبر کے ذکر کوئی چپ نہ رہے. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر 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 گلی گلی. جیتے رہے مولانا، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے. اچھا میں ایک قدم آگے بڑھوں اگر آپ کی توجہ ہے تو. مجھے سورہ اعراف یاد آ رہی ہے. یہ 7واں سورہ ہے. ذکر ہے جناب موسیٰ کا. امال کا بادشاہ کے ساتھ جنگ ہے. موسیٰ کی امت کے ولی لڑ رہے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا محمد جی فقصصل قصصا، میں بے دل کا دل کر رہا ہے. آج آپ موسیٰ نبی کے ولی کا ذکر کریں. بھائی مجھے مزہ آیا. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں آج آپ موسیٰ نبی کے ولی کا ذکر کریں. بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں آپ موسیٰ نبی کی امت کے اولیاء کا ذکر کرو. مالک کوئی فائدہ بھی ہوگا. فرمایا لعلہم یتفکرون، سننے والوں کی فکر بدل جائے گی. سننے والوں کی فکر بدلے گی. فکر فکر فکر
فکر، فکر دیکھیں اس فکر کا تعلق ہوتا ہے انسان کے اندر سے. اللہ فرما رہا ہے ولیوں کے ذکر سے بندوں کے اندر بدلتے ہیں. ولیوں کے ذکر سے بندوں کے اندر بدلتے ہیں. ولیوں کے ذکر، موسیٰ نبی کے ولیوں کا ذکر ہو تو بندوں کا اندر بدلتا ہے. جب کسی کا اندر بدل جائے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ فرماتا ہے جب کسی کا اندر بدل جائے تو میں اس کے باہر کے حالات خود بدلتا ہوں. جب کسی کا اندر بدل جائے تو میں باہر کے حالات خود بدلتا ہوں. اب مجھے بتائیں کہ اگر موسیٰ کی امت کے ولی کے ذکر سے سننے والوں کا اندر بھی بدلے، گھر کے حالات بھی بدلے، تو محمد عربی کے علی کے ذکر میں کتنا فیض ہوگا؟ پھر مصطفیٰ کے مولا علی کے ذکر میں کتنا فیض ہوگا؟ پھر مصطفیٰ کے امام حسن کے ذکر میں کتنا فیض ہوگا؟ پھر مصطفیٰ کے امام حسین کے ذکر میں کتنا فیض ہوگا؟ وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. ہم آپ کے ساتھ نبیوں کے قصے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ کمزور دل کو طاقت ملے، کمزور دل طاقتور ہو جائے. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ. اللہ فرماتا ہے انبیاء کے ذکر کا یہ فیضان ہے کہ اسی ذکر کی صورت میں انسانیت کے پاس حق آیا ہے. پتہ چلا نبیوں کے ذکر سے حق سمجھ میں آتا ہے. ابھی میں نے ابراہیم کا ذکر شروع کرنا ہے، اور وہ ذکر جب شروع کریں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کتنی طاقت ملتی ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا حق ملتا ہے. ابھی بات نہیں ختم ہوئی. فرمایا وَمَوْعِظَةُ. دیکھو میں اللہ اعلان کرتا ہوں، یہ ہے واعظ، یہ ہے واعظ، یہ ہے واعظ، یہ ہے واعظ. نہیں میں نہیں سمجھا سکا. یہ ہے خطاب نہیں، یہ ہے تقریر. مالک اوے اللہ فرماتا ہے مر جائے ساری عمر نماز پر تقریر کر کر کے، روزے پر تقریر کر کر کے، حج پہ تقریر کر کر، جب تک میرے محبوبوں کی بات نہیں آئے گی میں نہیں مانوں گا یہ تقریر کر رہا ہے. یہ ہے واعظ. اچھا اب واعظ کا معنی کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے. پتہ چلا نبیوں کا ذکر کرو تاکہ نصیحت ملے. دیکھیں میں اس آیت کو یہی روکتا ہوں اور سورہ یوسف کی طرف بڑھتا ہوں. یہ 12واں سورہ ہے، میں آخری آیت لے رہا ہوں، 111 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. شک نہ کرنا، کبھی بھی شک نہ کرنا، جہاں نبیوں کی بات چھڑ جائے گی بندے سیانے ہوں گے تو سبق لے کر اٹھیں گے. پتہ چلا نبیوں کی ذکر میں سبق ہے. او یار نبیوں کے ذکر میں سبق مانتے ہو تو مصطفیٰ کا میلاد کتنا بڑا سبق ہوگا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جناب؟ فرمایا میرا محبوب اس میں عبرۃ ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی. ہدایت ہے، ہدن ہدایت ہے، ہدن ہدایت ہے، ہدن ہدایت ہے. میں ابھی خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرما رہے ہدایت ہے. پیر سخی شاہ صاحب ذرا کھڑے ہوں. لفظ ہدن لنگوسٹک میں کیا معنی رکھتا ہے؟ ہدن سمندری سفر کے دوران اگر کوئی شخص سمندر میں سفر کر رہا ہے، اسے کوئی جزیرہ یا چٹان نظر آ جائے، دور دور تک پانی ہو، بندہ سمندر میں ہو، پریشانی کا عالم ہو، اچانک کوئی جزیرہ مل جائے، اسے عربی میں ہدن کہتے ہیں. اب وہ جزیرہ آسرا ہے، وہ جزیرہ سہارا ہے، وہ جزیرہ کنارہ ہے. میرا اللہ فرما رہا ہے شک نہ کرنا نبیوں کے ذکر میں ہم نے غریبوں کا آسرا رکھا ہے. نبیوں کے ذکر میں آسرا ہے.
نہیں میں اگلا جملہ وزنی ہے، میری زبان پر آ رہا ہے لیکن آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے. نبیوں کے ذکر یعنی نبیوں کی بات کو آسرا کہا. نہیں میں پھر عرض کر رہا ہوں، نبیوں کی بات کو آسرا کہا. اللہ فرمایا نبیوں کی بات میں آسرا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محمد کی ذات میں آسرا ہے. بھائی عالمین کا آسرا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً، مالک فرماتے ہیں شک نہ کرنا، یہ نبیوں کا ذکر تم نے چھیڑنا ہے، میں گھر نہیں جانے دوں گا، تمہاری جولیوں کو رحمت سے مالا مال کر دوں گا. میرا خیال ہے کہ اب خطاب شروع کیا جائے. موضوع ہے ابراہیم، موضوع ہے ابراہیم، اور میں چاہتا ہوں میں سورہ ابراہیم ہی کھولتا ہوں. جی 14 نمبر سورہ ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے، اور 14 نمبر سورہ سے میں نے آیت نکال لی ہے. 25 نمبر آیت ہے، نہیں 25 پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، نہیں اور آگے اور آگے اور آگے، یہ آگے 35 نمبر آیت ہے، 36 نمبر آیت ہے، 37 نمبر آیت ہے. بس نہیں بڑھا ہے، اسی میں ہی گھر پورا ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریر شروع ہو گئی. بات ہے مصطفیٰ کے دادے کی، ذکر ہے خلیل خدا کا، وہ کہتا ہے نہیں میرا اپنا ہے. اور فیض اس میں یہ ہے کہ رحمت بھی ملے گی، حق بھی سمجھ میں آئے گا، نصیحت بھی لے کر اٹھیں گے، ہدایت بھی ملے گی، آسرا بھی ملے گا. ٹھنڈا بول رہے ہو، اندر بھی بدلے گا، حالات بھی بدلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. مزہ آیا ہے جو جوان ہے اونچی آواز سے سبحان اللہ کیوں نہیں. رب انہن اضللنا کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. مولانا بڑا مزہ آ رہا ہے، اللہ آپ کے مجمع کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. بڑا خوبصورت سن رہے ہیں. لو جی صراحتاً اس کا ٹرانسلیشن میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ اور اذ جب قالا دعا کی ابراہیم آپ کے دادا ابراہیم نے جب دعا کی ربی پالنے والے اجعل بنا دے ہاذا اس البلدہ شہر کو آمینہ مکے کو امن والا بنا دے. بیٹا آپ ذرا گوڑے تھلے کر کے بیٹھو جی، تسی گوڑے تھلے کرو جی، ذرا جا کے بیٹھو تاکہ بات شروع ہو سکے. اچھا پروردگار پھر فرمایا وجنبنی مجھے محفوظ فرما وبنیا میرے بیٹوں کو محفوظ فرما ان نعبد الاصنام بتوں کو پوجنے سے. آیت پوری ہو گئی جا. ربی پالنے والے انہن اضللنا کثیر من الناس اے میرے پالنے والے بے شک بتوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بہکاوے میں لے آئے یعنی بہکا دیے انسان. فمن تبعنی تو جس نے میرا ساتھ دیا فإنہ منی وہی مجھ سے ہے. ومن عصانی
جس نے میرا کہا نہ مانا فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم، تو تو پردے ڈالنے والا ہے، تو تو رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، ربنا، اے میرے پالنے والے، انی، بے شک میں، اسکنتو من ذریتی، بسائی میں نے، لے آیا میں، آباد کر رہا ہوں میں اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد کو، بواد غیر ذی زرع، اس جنگل میں کہ جہاں کوئی کھیتی نہیں اگتی، پر یہاں کچھ بھی تو نہیں ہے، عند بیتک المحرمی، تیرا گھر تو ہے نا، تیرا گھر تو ہے نا۔ یار بڑے عقدے کھلیں گے اگر بات ہو گئی آپ کے ساتھ، تیرا گھر تو ہے نا، تیرا گھر تو ہے نا۔ ہاں، ربنا، میرے پالنے والے، لیقیموا الصلاۃ، اس لیے کہ وہ نماز کو قائم کریں، قائم رکھیں، فجعل، بنا دے، افئدۃ من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل، تہوی الیہم، میری اولاد کی طرف جھکتے ہوئے، اوئے ہوئے، کچھ لوگوں میں سے، سارے نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے دل میری اولاد کی طرف جھکیں۔ بڑا مزہ آ رہا ہے، کچھ بندے ایسے ہوں جن کے دل، اچھا میں قسم بخدا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں دل جھک جائیں، نبی کی اولاد کی طرف دل جھک جائیں، یہ جھک جائیں ترجمہ سنیوں کا نہیں ہے، اہل حدیثوں کا ہے۔ میں مزے سے کر رہا ہوں بھائی، سنیوں کا ترجمہ یہ نہیں ہے جھک جائیں دل، سنی تو کہہ رہے ہیں مائل ہو جائیں دل، اہل حدیث کہہ رہے ہیں نہیں، نبی کی آل کی طرف جھک جائیں، نبی کی آل کی طرف جھک جائیں، وَارْزُقْهُمْ، اور انہیں رزق دے، من الثمرات، پھلوں کا رزق دے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، ایسا رزق دے کہ ادھر رزق بڑھتا جائے ادھر شکر بڑھتا جائے۔ لو جی، یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی ہیں، صراحتاً میں نے اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کر دیا ہے، اب اس میں سے تھوڑا حق تلاش کریں، اب اس میں سے تھوڑا سبق تلاش کریں، اب اس میں سے تھوڑا دل کی مضبوطی تلاش کریں، اب اس میں سے غور کر کے تھوڑا اندر بدل لیں۔ بھائی 4000 سال پہلے کا واقعہ ہے، مصطفیٰ کی ماں پیدا ہونے سے، مصطفیٰ کی ماں کے پیدا ہونے سے 4000 سال پہلے محمد کا دادا اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ 4000 سال بعد نبی کو 40 سال کی عمر میں فرماتا ہے، اذ قالا، آپ کو یاد ہے نا؟ اس کا مطلب ہے جو نبی اپنی ماں کے پیدا ہونے سے 4000 سال پہلے اپنے دادا کی دعا کو نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، وہ 8 DNB کا جمعہ بھی تو دیکھ رہا ہوگا۔ چلو جی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، مکے کو امن دے، مکے کو امن دے، مکے کو امن دے، مکے کو امن دے۔ رزق بھی مانگا، برکت بھی مانگی، شرک سے دوری بھی مانگی، صلاۃ بھی مانگی، شکر بھی مانگا، محبت بھی مانگا، ساری چیزیں مانگنے والے خلیل نے سب سے پہلے کہا امن دے، امن دے، امن دے، تاکہ قیامت تک آنے والی آدم کو نسل کو سمجھ آ جائے سارا کچھ بھی ملک میں موجود ہو، ملک کا نظام چل نہیں سکتا جب تک امن نہیں ہوگا۔ اور یار بندہ سارا کاروبار بھی ٹھیک چلاندہ ہوئے لیکن انہوں ہی خطرہ ہوئے کہ انہیں جان گئی، انہیں دکان لٹی گئی، انہیں فلانی شے لٹی گئی، انہیں برباد ہو جائیں گے، انہیں کٹاتے سوا ملک چلنے، ملک کو چلانے کے لیے پہلی چیز کا نام امن ہے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی، مجھے بچا لے، وبنیا، میرے اولاد کو بچا لے۔ ایک لفظ آیا بوادی من ذریتی، شاہد ذریت کا کیا معنی ہے؟ اولاد۔ کیا معنی ہے؟ اولاد۔ بنیہ کا کیا معنی ہے؟ اولاد۔ اولاد ہے بنیہ، اولاد ہے ذریت، اسی آیتوں میں۔ کیا فرق ہے ذریت اور بنیہ میں؟
پیر سخی شاہ میرے ساتھ آیا ہے، یہ میرا بنیہ ہے، بیٹا ہے میرا، لیکن اللہ اس کو سلامت رکھے، اس کی آنے والی نسل میری ذریت ہوگی۔ جو آپ کا بیٹا ہو وہ آپ کا بنیہ ہوتا ہے، آگے جو پوتا ہو اس کا بیٹا ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا بیٹا ہو، قیامت تک جو نسل چلتی ہے وہ اس کے لیے ذریت ہوتی ہے۔ اب ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے بھی بتوں سے محفوظ رکھ، میرے بیٹوں کو محفوظ رکھ۔ نام بتاؤ ابراہیم کے بیٹوں کا، نام بتاؤ بھائی، جلدی ٹائم ضائع نہ کرو، میری عادت ہے میں ذرا جمعہ چل پھر کے پڑھاتا ہوں یار۔ نام بتاؤ جلدی سے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ اسماعیل ہے، اسحاق ہے۔ بت پرست تھے؟ کیا تھے؟ نبی۔ کیا تھے؟ نبی۔ خود ابراہیم بت پرست تھے؟ نہیں۔ کیا تھے؟ نبی۔ جب آپ بھی نبی ہے، بیٹے بھی نبی ہیں، پھر کیوں کہا مجھے بھی بتوں سے دور رکھ اور میرے بیٹوں کو بھی بتوں سے دور رکھ؟ لو میرے سرداروں، میرے صاحبوں، اٹینشن پلیز، میری طرف دیکھیے گا۔ انسان کبھی بھی تربیت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری تربیت کا انتظام ہے میری ماں، میری تربیت کا انتظام ہے میرا بھائی، میری تربیت کا انتظام ہے مولانا قبلہ، میری تربیت کا انتظام ہے آپ کی تربیت کا انتظام ہے یہ نالائق بندوں کی تربیت کے لیے ہیں۔ یہ اسے دھوتا ہے، یہ اسے دھوتا ہے، تبھی پاک رہتے ہیں۔ لیکن نبی بھی تربیت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم میں اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی کی تربیت کسی بندے سے نہیں ہوتی، خود خدا کرتا ہے۔ نبی کی تربیت خود خدا کرتا ہے، نبی کی تربیت خود خدا کرتا ہے۔ اب یہ جملہ میرا نہیں ہے، امام حسین کا ہے۔ امام حسین کے پاس کسی نے آ کے پوچھا، یا امام، یہ جو آپ کے دادا نے کہا کہ مجھے بتوں سے محفوظ رکھ، میرے بیٹوں کو بتوں سے محفوظ رکھ، کیا یہ بت پرست تھے؟ کہا نہیں۔ پھر یہ کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ نے میرے دادے کی تربیت کی ہے یہاں پر۔ کہا اللہ نے تربیت کہاں کی ہے؟ فرمایا اگے سے سمجھنا ہے تو سورہ بقر میں جانا پڑے گا۔ کہا جی سورہ بقر میں کیا ہے؟ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم میرا دادا، اسماعیل میرا چھوٹا دادا اللہ کے کعبے کی دیواریں بلند کر رہے تھے، اور جب وہ کعبے کی دیواریں اپنی منزل تک آ گئیں تو دادا کے خیال آیا کہ بیٹا چھت ڈالنے سے پہلے دعا مانگ لے، پچھلی مزدوری کلیئر کر لی جائے مالک مکان سے۔ میرے چھوٹے دادے نے ہاتھ بلند کیے، میرے بڑے دادے نے الفاظ کہے تقبل منا، ہم سے قبول کر، ہم سے قبول کر، ہم نے تیرا گھر بنایا ہے، ہم سے قبول کر، ہم سے قبول کر۔ امام فرماتے ہیں اس وقت اللہ نے میرے دادے سے کہا ابراہیم جی مولا زمین کس کی ہے؟ کہنے لگے تیری ہے۔ ابراہیم جی مولا مٹیریل کس کا ہے؟ کہنے لگا تیرا ہے۔ ابراہیم انتخاب کس کا ہے؟ فرمایا تیرا ہے۔ ابراہیم تجھے بیٹا کس نے دیا؟ کہا تو نے دیا ہے۔ تیرا وجود کہاں سے آیا؟ کہا یہ بھی تو نے بنایا ہے۔ یہ تیرے ہاتھ کہاں سے آئے؟ یہ بھی تو نے بنائے ہیں۔ کعبہ بنانے کا آرڈر کس کا ہے؟ یہ بھی تیرا ہے۔ ابراہیم جب سب کچھ تو میرا ہے پھر تیرے دل میں خیال کیسے آیا کہ تو نے بنایا ہے؟ آئے ہائے، پھر تیرے دل میں خیال کیسے آیا کہ تو نے بنایا ہے؟ میں اگر چاہتا تو کسی سے بھی بنوا لیتا۔ ابراہیم یہ تیرا کمال نہیں ہے، کعبہ تجھ سے بنوانا میرا کرم ہے۔ ابراہیم کعبہ تجھ سے بنوانا یہ میرا فضل ہے،
میرے دادا کی تربیت کر کے قیامت تک انسانیت کو میرے اللہ نے سبق دے دیا، زندگی میں کوئی بھی نیکی کرو تو کبھی نہ سوچنا میں کر رہا ہوں، بلکہ سوچنا اس کا کرم ہے جو کروا رہا ہے، میں نہیں کر رہا، وہ اگر چاہتا تو او بھائی سنو، میں علی کا بیٹا ہوں، ہاتھ چومتے ہو میرے، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہو، کیوں؟ قرآن پڑھا رہا ہوں آپ کو۔ لیکن جو اس وقت نیو خان کی بس میں ٹکٹ کاٹ رہا ہے وہ بھی تو سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہے، اس کی کیوں نہیں عزت اس طرح کر رہے؟ بھائی پتہ چلے گا کہ یہ بات چومنا، یہ ہاتھ پاؤں کو گوڈوں کو لگا دینا، یہ میرے کمال کی بات نہیں ہے، یہاں وہ کسی کو بھی کھڑا کر کے قرآن پڑھوا سکتا ہے، یہ تو اس کا فضل ہے جو ہمیں چنا ہوا ہے قرآن کے لیے۔ اس وقت امام حسین نے فرمایا سن، یہ بات بتوں کی پوجا کی نہیں تھی، میرے دادا نے اللہ سے کہا تھا میرے اندر انا کا بت نہ آئے، میرے بیٹوں میں انا کا بت نہ آئے، میرے اسماعیل میں انا کا بت نہ آئے، میرے ابراہیم میں بھائی میں آگے رک نہیں سکتا، اللہ کی قسم میں اسی جملے پر رک جاؤں تو شام ہو جائے گی، لیکن میں رک نہیں سکتا، میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ ان نعبد الاسنام، ہمیں بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھ، اور یار ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے یہ ظلم ہے، ان الشرک المشرکون نجس، یہ شرک نجاست ہے، غلیظگی ہے، پلیدی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ جو مجھے کہے میری اولاد کو پلیدی سے دور رکھ وہ ابراہیم ہے، جو مجھے کہے میری اولاد کو پلیدی سے دور رکھ وہ ابراہیم ہے، جو مجھے کہے میری اولاد کو پلیدی سے دور رکھ وہ ابراہیم ہے، جنہیں میں کہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پلیدی کبھی بھی نبی کی اولاد کے قریب نہیں آئے گی، وہ محمد ہے۔ چلو جی، یہ میرے سامنے ایک آیت پوری ہو گئی، ربنا انی نہیں یہ پچھلی آیت، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، پالنے والے کثرت سے بتوں نے لوگوں کو بہکا دیا، کثرت سے بتوں نے زمانے کا بیڑا غرق کر دیا، بتوں نے زمانے کا بیڑا غرق کر دیا، بولو سارے، بتوں نے۔ بت کیسے بیڑا غرق کر سکتا ہے؟ وہ تو بولتا ہی نہیں ہے، بت نہیں بولتا، وہ کچھ نہیں کرتا، بت کیسے بیڑا غرق کرے گا؟ اس میں حق کیا ہے؟ اس میں سبق کیا ہے؟ کثرت سے، بھائی سنو کدھر ہیں آپ لوگ سارے، کثرت سے انسانیت، اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت لوگوں کو بہکا دیا، بہت سارے لوگ بہکا دیے، بت کیسے بہکائے گا؟ وہ تو نہیں بولتا، وہ کیسے بہکائے گا؟ قبلہ آپ تو بلاغت کو پڑھے ہوئے ہیں، آپ علم الکلام کی ٹرمنالوجیز کو جانتے ہیں، مجاز مرسل ایک ٹرمنالوجی ہوتی ہے، اصطلاح ہوتی ہے مجاز مرسل، مجاز مرسل میں بات مجاز کی ہوتی ہے، مراد حقیقت ہوتا ہے۔ میں نے مدرسہ میں بیٹھ کر 7 گلاس پی گیا، میں گلاس نہیں پیے، دودھ پیا ہے، نام گلاس کا ہے، حقیقت دودھ ہے۔ ساری رات بارش میں پرنالہ بہتا رہا، پرنالہ تو ہلا بھی نہیں، بہہ کیا گیا؟ پانی بہتا رہا، لیکن نام تو پرنالے کا ہے، حقیقت تو پانی ہے۔ اب یہاں فرمایا یہاں شیطان ہے مراد، شیطان بندوں کو بہکاتا ہے، لیکن محمد کے دادے نے بتوں کا نام لیا، بتوں نے بہکا دیا۔ بھائی یہ قرآن آپ کو منوانا چاہتا ہے کہ بتوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن شیطان کے کام پر نام بتوں کا آتا ہے، شیطان کے کام پر نام بتوں کا آتا ہے، کسی کو اعتراض نہیں۔
ہر مولوی مان گیا، دنیا کا ہر مولوی مان گیا کہ کام شیطان کا ہو تو نام بتوں کا آ جائے تو ٹھیک ہے، کام شیطان کا ہو نام بتوں کا آ جائے تو ٹھیک ہے۔ میں منت کرتا ہوں قبلہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، کام خدا کا ہو نام علی کا ہو پھر کیا پریشانی آ رہی؟ اس کا مطلب ہے اگر ہم کہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے نبی ہمارے حال پر نظر کرو، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے حبیب ہماری التجا سنو، نام محمد کا ہے حقیقت خدا ہے۔ نعرہ تکبیر، میں آکھنا کوئی نہیں کام بڑھیا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ فمن تبینی فإنہ منی، مصطفیٰ کے دادے نے فرمایا جو میرا ساتھ، جس نے میرا ساتھ دیا وہ مجھ میں سے ہے۔ ہائے 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 مولانا میں اس مقام پر آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں۔ آلات حاضرہ پر بہت بڑا میں جملہ دینے کی کوشش کروں گا، اپنی پوری علمی قابلیت کے ساتھ اور پورا زور لگا کے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ اگر بات آپ تک پہنچی تو میرا سفر جو ہے وہ پورا ہو گیا، لیکن اگر یہ بات آپ سے ضائع ہو گئی تو میں اپنی نالائکی کا اعتراف کر کے چلا جاؤں گا کہ بڑا ڈنگر سا ککھ نہیں کر کے آیا۔ من تبینی، جو میرا اتباع کرے، فإنہ منی، وہ مجھ میں سے ہے۔ دیکھیں جی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ ذکر کر اپنے چھوٹے دادا اسماعیل کا، مجھے وہ بڑا اچھا لگتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے اہل کو، یعنی اپنوں کو، اپنے خاندان کو بٹھا کر صلاۃ اور زکوٰۃ کا لیسن دیتے تھے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اسماعیل کیا سبق اپنی فیملی کو دیتے تھے یا سب کو دیتے تھے؟ اللہ کہتا ہے وہ سب کے سب اس کے اپنے تھے۔ نہیں مجھے مزہ آیا یار، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، مصطفیٰ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا سبق دیں۔ اب مجھے بتائیں حضور سبق اپنے صرف گھر والوں کو دیتے تھے کہ در والوں کو بھی دیتے تھے؟ در والوں کو بھی دیتے تھے۔ پھر کہنا پڑے گا نا مصطفیٰ کے گھر والے بھی ان کے اپنے تھے، در والے بھی ان کے اپنے تھے۔ نہیں ایک منٹ ٹھہرو تو صحیح یار۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کیا یہ میری فیملی کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ اس کا مطلب ہے جو مبلغ جہاں تک تبلیغ کر رہا ہے فیملی والے بھی اپنے ہیں، مرید بھی اپنے ہیں۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ نہیں ایک منٹ ٹھہرو ذرا، مجھے سورہ طٰہٰ کھولنے دو ذرا۔ یہ میرے سامنے 20واں سورہ طٰہٰ آ گیا ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ مولانا یہ میری آنکھوں کے سامنے آیت آ گئی ہے، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ چپ ہیں پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں گا یار۔ اذ رعا نارن فقال لأہلہم قصوا، حضرت موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہریے میں آگ لے کر آتا ہوں۔ اب یہاں کون ہے؟ ایک بیوی ہے، ایک راستے میں بچہ پیدا ہوا ہے، کچھ غلام ہیں جو ساتھ ہیں۔ امکثو جمع کا صیغہ ہے، آپ سب ٹھہرو۔ اللہ کہتا ہے وہ سب کے سب موسیٰ کے گھر والے تھے، گھر والے، وہ سب کے سب موسیٰ کے گھر والے تھے۔ نہیں میں سمجھا پا رہا آپ کو تو پھر یہ میری نااہلی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں من تبینی فإنہ منی، جو میرا اتباع کرے وہ میرا اپنا ہے۔ اگر وہ مجھ میں سے بھی پیدا ہو میرا اتباع نہ کرے تو لیسا من اہلک، نو یہ تیرا پتر ہو کر بھی تیرا نہیں ہے، مصطفیٰ یہ بلال ہو کر بھی تیرا گھر والا ہے۔ شرم کرو، کوئی آل رسول پر بھونک رہے ہو، کوئی اصحاب رسول پر بھونک رہے ہو، حیا کرو۔ مصطفیٰ کی اولاد بھی گھر والے ہی ہیں اور مرید بھی اپنے ہیں۔
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد والا آل محمد میں علی بھی ہے، ابو بکر بھی ہے. من تبعنی فإنہ منی، جو میرے ساتھ پیار کرے میرے پیچھے چلے وہ مجھ میں سے ہے. اوہ میں اپنے مرید کو اپنا سمجھتا ہوں. میں اعلان کر رہا ہوں جو دست بیت ہے، سخی بھی میرا پتر ہے، وہ بھی میرا پتر ہے. یہ مجھے قرآن بتا رہا ہے کہ ایک مرشد کو مرید کو کم از کم اپنا پتر سمجھنا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب آگے بڑھیں جناب. کوئی پیغام ملا ہے جی؟ ومن جی جو جس کا ساتھ دے اسی میں سے ہے. شام نو پکی گل ہے. شام نو سا نہیں آتا پیا. شام نو جنازے دا اعلان بعد کرو گے؟ اندر انشاءاللہ کر دیاں گے. آگے بڑھنے مولانا آگے بڑھنے دے پھر کر لیں گے. شام کو کریں گے وعدہ رہا. کہاں بیٹھ رہے ہیں شام کو؟ پتہ نہیں وہ آیا ہی نہیں ڈنگر مرید. وہ کتنے ہوئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کو نجات عطا فرمائی. یہ فرعون کی آل کہاں سے آ گئی؟ اس کی تو بیٹی بھی کوئی نہیں، بیٹا بھی کوئی نہیں. ٹھنڈا بولے، میں نہیں آگے بڑھ سکتا، رہنے دے. اب نہیں بات ہو سکتی. میں پھر کہنا چاہتا ہوں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کی آل سے موسیٰ کی قوم کو نجات عطا کی. یہ فرعون کی آل کہاں سے آ گئی ہے؟ فرعون کا تو بیٹا بھی کوئی نہیں، بیٹی بھی کوئی نہیں. آل فرعون کہاں سے آ گئی ہے؟ دنیا کا ہر عالم کہے گا وہ جو فرعون کی فوج تھی، جو فرعون سے پیار کر کے اس کے پیچھے چلی، اللہ نے اسے فرعون کی آل کہا. ابھی نہیں آپ کو سمجھ آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وَمَن، اب آگے چلوں جی. وَمَن عَصَانِی فَإِنَّکَ غَفُورٌ رَحِیم. ہائے 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 ہائے. اور پیر سخی شاہ سر اٹھائے، تجھے بات سمجھاؤں میں. من عصانی، ابراہیم نے جڑا مرید مینوں من جائے نا، مینوں من جائے، او تے میرا اپنا ہے نا. میں سینے نہ لانا انہوں، او میرا اپنا ہے. من عصانی تے جیڑا منی نہ منے، مرید بھی ہوئے تے میری منے کوئی نہ. ہاں جی حضرت صاحب میرے ورگا پیر ہوندا تے کی آندا؟ پھٹے چاڑو اینوں پھٹے چاڑ دو. یہ نہیں مانتا سانوں. اے عرس تے نہیں بڑھیا، اینوں پھڑ لو. یہ تو کوئی ٹائم کوئی نہیں سڑ لی. یہ تے پھٹے چک دیو. محمد کے دادا تیری جوتی پر صدقے جاؤں فرماتے ہیں فمن عصانی، رک جاؤ فمن عصانی فإنک غفور الرحیم. اے جیڑا میری نا منے نا، انہوں ککھ نہ آکھیں. انہیں میری نہیں نہ منی، تو تے معاف کرنے والا ہے نا. ہائے 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 ہائے. آیت پوری ہو گئی جناب. کیا ٹائم ہے؟ آگے چلوں جی، آگے چلوں جی. ربنا، کوئی سبق مل رہا ہے نبیوں کی ذکر میں؟ ربنا انی اسکنتو من ذریتی، من ذریتی. اے اللہ میں جنگل چھڑ کے چلاں اپنی اولاد نوں. اولاد نہیں بھائی، من ذریتی. بھائی من ذریتی مانا جی اولاد جی بیٹا نہیں، بیٹا نہیں. من ذریتی، من کا معنی کرو نا یار. من، اللہ عمر دراز کرے، صحت دے، سلامتی دے آپ کو. 80-90 سال کی عمر میں اسماعیل آیا ہے، جنگل میں چھوڑتے کہہ رہے ہیں من ذریتی. یہ میری ساری اولاد نہیں ہے، یہ میری اولاد میں سے ہے. میں سے یہ میری ساری اولاد نہیں ہے، یہ میری اولاد میں سے ہے. اس من نے بتایا کہ نبی کو علم ہے جو آ گیا ہے اس کا بھی، جو آئے گا اس کا بھی. نہیں میں سمجھا سکا.
ایک منٹ ٹھہرو یار. اس شہر کو امن والا بنا. کیا لفظ ہیں؟ ذرا اونچی بولو. انہی قدموں پر کھڑے ہوئے ابراہیم نے کہا من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یہ تو جنگل ہے. یہ کیا ہے؟ اب کیا تھا وہ جنگل کے شہر؟ شہر تھا، شہر بننے والا تھا. کھڑے جنگل میں تھے. شہر بھی کہا، جنگل بھی کہا، تاکہ آپ جیسے سیانے چک کو سمجھا لیں نبی کے علم پر شک نہ کرو. وہ جنگل میں کھڑا ہو کر مستقبل کے شہر کو دیکھ لیتا ہے. ہائے ہائے بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اچھا ایک منٹ ٹھہرو یار، مجھے سورہ انعام نکالنے دے ذرا. یہ چھٹا سورہ ہے، یہ میرے سامنے ذرا آ جائے. چھٹا سورہ، یہ چھٹا سورہ سامنے آ گیا ہے، سورہ انعام ہے. مجھے 75 نمبر آیت ذرا نکالنے دیں. یہ 75 نمبر آیت آ گئی ہے، تو آپ چپ ہیں، پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں گا. جی نہیں مزہ آیا جی؟ جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی طرح اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو دکھاتے ہیں ہم بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. اور اللہ فرماتا ہے تہاڈی ایسی دی تیسی تم محمد کے دادے کے علم پر شک کرو. میں نے ساری کائنات اس کے سامنے رکھی ہے. نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے ساری کائنات اس کے سامنے رکھی ہے. میں نے ساری کائنات اس کو دکھائی ہے. میں نے ساری کائنات اس کو دکھائی ہے. اللہ فرماتے ہیں زمانے والوں جسے کائنات دکھائی جائے وہ ابراہیم ہے. سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، اور جس کو بٹھا کے سامنے بنائی جائے وہ حسین کا نانا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ حق سمجھ آ رہا ہے جی؟ ہدایت سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے بڑھوں جناب. ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں بڑا شرمندہ ہوں، میں وجنبنی پہ سارا جمعہ پڑھا سکتا تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو بور نہ کروں اور زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم پڑھ سکوں. بواد غیر ذی زرع، جنگل ہے، بیابان ہے، چھوٹا سا میرا پتر ہے، جوان میری بیوی ہے، عزت کا مجھے خطرہ ہے، دور دور تک بندہ کوئی نہیں، جنگل ہے، جان جا سکتی ہے دونوں کی، چھوڑ کے جا رہا ہوں، تسلی رکھتا ہوں یہاں کچھ نہیں ہے نا. عند بیتک المحرمی، تیرا گھر تو ہے نا. آئے ہائے مجھے کہنے دو، مصطفیٰ کے دادے کے عقیدے میں کعبہ مشکل کشا تھا. مجھے مزہ آیا، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کے دادے کے عقیدے میں کعبہ مشکل کشا تھا. نہیں مزہ آیا؟ ٹھنڈا بول رہے ہو؟ میں پھر کہنا چاہتا ہوں نبی کے عقیدے میں کعبہ مشکل کشا تھا. اگر اللہ نہیں اللہ کا گھر، اللہ نہیں اللہ کا گھر، اگر وہ ابراہیم نبی ہو کر کعبے کو مشکل کشا مان کر بھی مشرک نہیں، تو ہم مصطفیٰ کے نوکر کعبے میں آنے والی علی کو مشکل کشا مان کر مشرک کیسے ہو گئے ہیں؟ بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کا ہوگا. عند بیتک المحرمی، جنگل ہے، بیابان ہے، اولاد لے آیا ہوں. ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ گاؤں سے چکوں سے شہر جاتے ہیں، ایسے ہی ہے. مصطفیٰ کا دادا شہر سے جنگل آیا ہے. مصطفیٰ کے دادا کدھر آئے ہیں؟ شہر سے جنگل آئے ہیں. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد نماز قائم کرے. اس کا مطلب ہے اولاد کی تربیت کے لیے بڑے بڑے شہروں کی ضرورت نہیں ہے.
ضرورت ہے اس جگہ کی جہاں اولاد کی تربیت ہو سکے. حضرت وقت کتنا ہے میرے پاس, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. بھائی سنو نا یار, سنو نا, سنو تو صحیح. لیقیموا الصلاۃ, اس لیے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے, میرے اولاد نماز کو قائم رکھیں. اچھا میں نہیں رکتا یار, میرا وعدہ رہا, میں کبھی رکوں گا اس بات پر کہ صرف نماز کہا, کچھ اور نہیں کہا. صرف نماز ہی کیوں کہا, کچھ اور کیوں نہیں کہا؟ بھائی وبرم واوصانی بصلاتی, حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں کہتے اللہ نے مجھے وصیت کی ہے صلاۃ. بھائی طور پر اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ اقیمی صلاتی, اقیمی صلاۃ لذکری, صلاۃ. بھائی جناب شعیب کہہ رہے ہیں یا شعیب الصلاۃ کا. بھائی کانا یامر اہلہ بالصلاۃ, اسماعیل کہہ رہے ہیں صلاۃ. ادار ہو گیا آپ کے ساتھ, میں مجبور ہوں, مجھے مجبور سمجھیے گا, میں اسے اگر کھولوں گا تو بات بہت دور چلی جائے گی. اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. فجال بنا دے, افئدہ دل. جی نہیں نہ کرو, نہیں نہ کرو. میں ویسے میں تھک گیا ہوں نا, پرسنلی تھک گیا ہوں. میرا دل ہے میں رات کو کہیں بیٹھوں گا انشاءاللہ. یہ نہیں مجھے پتا ہم کہاں بیٹھیں گے, لیکن بیٹھیں گے ضرور. دوبارہ ابراہیم پڑھا جائے گا, دوبارہ ابراہیم پڑھا جائے گا. قبلہ رات کو ابراہیم ڈیٹیل سے پڑھیں گے, 35-40 آیتیں پڑھ دیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں. فجال افئدۃ من الناس تہوی الیہم, لوگوں کے کچھ دل میری اولاد کی طرف جھکا دے. میں عرض کروں ملت ابیکم ابراہیم, آپ سب ابراہیم کی اولاد ہیں, اس لیے کہ ابراہیم آپ کے باپ ہیں. ملت ابیکم ابراہیم, یہ دین تمہارے باپ ابراہیم کا ہے. ابراہیم تم سب کے باپ ہیں, ابراہیم ہمارے بھی باپ ہے. لیکن آپ میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ آپ جناب ابراہیم کے شرفی بیٹے ہیں, سارے شرفی بیٹے ہیں آپ. ہم ابراہیم کے نسبی بھی ہیں اور شرفی بھی ہیں. قیامت تک آنے والی نبی کی اولاد ابراہیم کی اولاد ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے کہا تھا میری اولاد کے لیے کچھ دل, سارے دل نہیں, سارے دل نہیں چاہیے, کچھ دل ہوں جو شہیدوں کی عزت کریں. آئے ہائے, کچھ دل ہوں جو اولاد رسول کا یا کریں. کچھ دل, سارے نہیں, کچھ. بندہ امام حسین کے پاس پڑ گیا, اس نے کہا یہ آپ کا دادا ہے؟ فرمایا ہاں. اس نے کہا کہ میرے اولاد کے پیار میں کچھ دل؟ فرمایا ہاں. سارے کیوں نہیں مانگے؟ میرے امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ کے فرماتے ہیں چپ کر, میرے دادے کو ہمارے پیار کے لیے وہ بندے چاہیے تھے جن کی مائیں ایماندار ہیں. آئے ہائے, جن کی مائیں ایماندار ہیں. اس کا مطلب ہے جب آپ کے سینے میں نبی کی آل کا پیار آپ کو نظر آ جائے تو گھر جا کے ماں کے پیر چوم کے کہا کرو اماں یہ تیری ایمانداری ہے جو اللہ نے ہمیں نبی کی اولاد کا حیا عطا فرمایا. اب میری طرف دیکھیں, میں ایک قدم آگے بڑھوں. ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ میری اولاد کے ساتھ لوگ پیار کریں, اللہ لوگ میری اولاد کے ساتھ پیار کریں, اللہ لوگ میری اولاد کے ساتھ پیار کریں, اللہ لوگ میری اولاد کے ساتھ پیار کریں. اپنی اولاد کا پیار ابراہیم مانگ رہے ہیں, لیکن جب باری مصطفیٰ کی آئی تو قدرت کی آواز آئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ابراہیم اپنی اولاد کا پیار آپ مانگ رہے ہیں, محمد کی اولاد کا حیا خدا مانگ رہا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی حق مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ ہدایت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ آگے بڑھوں.
جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ تو کہو یار. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، رزق دے میری اولاد کو، رزق دے میری اولاد کو. بڑا مزہ آئے گا. رزق دے میری اولاد کو. زندگی میں پہلی دفعہ میں نے کسی آیت کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. پورا ہو نہیں سکا، ویسے چھوڑ دیا ہے درمیان میں سارا کچھ. وقت ختم ہو گیا. کتنا ٹائم ہوا آپ کے پاس؟ جی 2:45 ہو گئے. کافی وقت ہو گیا. رزق دے تاکہ شکر کریں. اٹینشن پلیز، اٹینشن. بس آخری جملہ ہے. رزق دے تاکہ شکر کریں. رزق دے تاکہ شکر کریں. رزق دے تاکہ شکر کریں. جب مزہ آئے گا تو اگلا جملہ دوں گا. رزق دے تاکہ شکر کریں. فَعْبُدْ، سورہ زمر ہے، 39واں سورہ، 66 نمبر آیت ہے. فَعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، عبادت کرو یہی شکر ہے. ہائے ہائے، ابراہیم نے کہا ایسا رزق دے ادھر رزق بڑھتا جائے ادھر تیرا پیار بڑھتا جائے. بولو یار، ادھر رزق بڑھتا جائے ادھر تیرا پیار بڑھتا جائے. ابراہیم کے ان لفظوں میں سبق ہے قیامت تک کے لیے. سنو مصطفیٰ کی امت، اپنے کاروبار کو دیکھو، اپنے رزق پر غور کرو. اگر وہ رزق تمہیں اللہ کے قریب کرے پھر سمجھنا رزق نبی کی دعا والا نصیب ہوا ہے. اور اگر وہ رزق تمہیں پیر خانے نہ جانے دے، اگر وہ رزق تمہیں مرشد خانے کی حاضری سے محروم کر دے، اگر وہ رزق تمہیں نماز سے دور کر دے، اگر وہ رزق تمہیں اللہ کے ولیوں سے دور کر دے، اگر وہ رزق تمہیں اولاد رسول سے دور کر لے، پھر سمجھ لینا نصیب میں حلال رزق نہیں آیا، کوئی اور آ گیا ہے. رزق وہی ہے، ادھر رزق بڑھے ادھر یار کا پیار بڑھتا چلا. تو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیمہ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ذکر کرو اپنے دادا ابراہیم کا، بے شک وہ میرا سچا نبی تھا. انہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ میں آپ سے گفتگو وائنڈ اپ کرتا ہوں. ہم انشاءاللہ شام کو جہاں بیٹھیں گے دوبارہ جناب ابراہیم پر گفتگو ہوگی. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے. اب آگے سنتا ادا فرما.